بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری یہ ویڈیو 15 تاریخ کی یعنی کہ پچھلی جمعرات کی ہے، جس دن میری آخری تھراپی تھی، رائڈیشن میری تھی آخری۔ اس سے پہلے 1-2 دن پہلے میری کیمو ختم ہوئی ہے، تو بس اس میں اپنی آخری رائڈیشن کے بعد گھر واپس جا رہی ہوں۔ تو اس دوران آج 24 تاریخ ہو گئی ہے، آج میں اپنی ویڈیو ایڈٹ کر کے لگانے لگی ہوں۔ اس دوران میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اٹھتی اور ویڈیو بناتی یا پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی۔ ہاسپٹل سے گھر آنے کے بعد یہ واحد کام تھا جو میں نے کیا، یعنی کہ قیمے اور آلو کا سالن بنایا۔ اس کے بعد 3 دن تک میں بالکل بے سود پڑی رہی، درد، غنودگی، نوزیا، کمزوری، ان چیزوں نے مجھے ہلنے نہیں دیا کہ میں کچھ اور کر پاتی۔ گھر کا کوئی کام یا کوئی کھانا بنانا یا کچھ، حالانکہ اتنے سارے کام مجھے نظر آ رہے تھے اور مجھے تھا کہ میں اٹھ جاؤں گی، لیکن کیمو اور رائڈیشن نے مجھے بالکل ختم کر دیا تھا۔ تو بس میں نے یہ قیمے اور آلو کا سالن بڑی مشکل سے آ کے بنایا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی میرے پاس فروزن قیمہ ہوتا ہے تو وہ میں اسی طرح بناتی ہوں۔ فریز ہوئے ہوئے قیمے کو مسالہ بھون کر تو اس کے اندر میں رکھ لیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کھلتا جاتا ہے، میں اس کو چمچ کی مدد سے اوپر سے اتار کر اور اس کو بھونتی رہتی ہوں۔ اس طرح یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا قیمہ جو ہے وہ اترتا جاتا ہے اس طرح سے، اور اس کی بھنائی بھی بڑی اچھی طرح ہو جاتی ہے۔ وہ بالکل ہی خشک سا اور بڑا مزے کا قیمہ بنتا ہے، اور بھونا بھی بڑا اچھا جاتا ہے، کھل بھی فٹافٹ جاتا ہے۔ تو ایک دم سے میرا وہ بنا تھا پروگرام قیمہ آلو بنانے کا۔ پہلے بالکل نہیں تھا ذہن میں کہ میں کیا بناؤں گی یا کچھ بناؤں گی بھی گھر جا کے کہ نہیں، لیکن گھر آتے ہی میں نے سوچا، تو پھر میں نے فریزر سے قیمہ نکالا اور میں نے اس طرح سے اوپر چڑھا دیا۔ تو یہاں بس میں قیمہ آلو بنا رہی ہوں۔ تو یہ تھا اس دن کا میرا آخری کام۔ اس کے بعد اتنی حالت خراب ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں 3 دن تو بالکل ہی بے سود رہی ہوں دنیا سے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میں ایسا ہوتا تھا کہ اب رمضان کی تیاری بھی ہے۔ ویسے تو میں فریز ہوئی چیزیں بالکل پسند نہیں کرتی کہ میں چیزوں کو پہلے سے بنا کے فریز کر دوں اور وہ میں اپنے گھر والوں کو کھلاؤں، مجھے خود نہیں پسند تو میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کھلاتی۔ لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ یہاں یہ میں نے اپنے لیے بروکلی اور پالک کا اس طرح سے ساگ سا بنایا جو میں چمچ کے ساتھ کھا سکوں، جو میں نگل سکوں۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ اس طرح ہے کہ میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس دفعہ رمضان میں افطاری میں ایک دم سے میں چیزیں بناؤں، تو اس وجہ سے میں آہستہ آہستہ سے پہلے سے چیزوں کو جو ہے وہ بنا کے تو کچھ چیزیں فریز کر رہی ہوں۔ تو آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ اس ہفتے میں نے کیا کیا کیا۔ سب سے پہلے تو ایک دن اٹھ کے میں نے دھنیا، پودینہ اور سبز مرچ کو پیسا، اس میں نمک اور مرچ ڈالا اور اس کو سادہ سی چٹنی اس کی بنا کر اس کو اس طرح سے میں نے آئس کیوب والی ٹرے میں ڈال کے تو اس کو میں نے فریز کیا اور رکھ دیا، تاکہ رمضان میں جب بھی میں دہی والی چٹنی بناؤں تو اس کے اندر سے 1 یا 2 کیوبس نکال کے تو اس کے اندر ڈال لوں جتنی ضرورت ہو۔ تو یہ کام میں نے کیا، حالانکہ کافی دن ابھی ہیں، لیکن اپنی رفتار کے حساب سے میں آہستہ آہستہ ابھی سے شروع کر رہی ہوں۔ گھر میں جتنی چیزیں تھیں اس حساب سے یہ پوری ٹرے میرے سے نہیں فل ہوئی، تو سوچا کہ دوبارہ سے پھر چلیں اور چیزیں منگوا کے تو دوبارہ سے بنا کے کر دوں گی۔ یا میرے پاس آم کو میں نے کاٹا اور انار کے دانے نکالے، کیونکہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں۔ آم کا بھی یہ ہے کہ اس وقت چلے کٹا ہوا ہو تو فروٹ چاٹ میں انسان آرام سے جلدی سے نکال کے ڈال لیتا ہے۔ اس کو بھی میں نے فریز کیا۔ اسی طرح میں نے انار کے دانے جو نکالے تھے ان کو بھی اسی طرح میں نے لفافوں کے اندر ڈال کے تو اس طرح چھوٹا مطلب ان کے وہ کر کے جتنے مجھے 1 دن چاہیے تھے اسی حساب سے میں نے ڈالا ان کو، اور ان کو بھی فریز کر دیا۔ کیونکہ انار جو ہوتا ہے وہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے، اس کو میں ہر دفعہ ہی فریز کر لیتی ہوتی ہوں اس کے دانے نکال کے۔
انار اچھا بھی لگتا ہے مختلف چیزوں میں، فروٹ چاٹ میں بھی اچھا لگتا ہے، بعض دفعہ دوسری چاٹ کے اندر بھی تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کے اندر انار کے دانے ڈلتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے کچھ انار منگوائے تھے، ان کو میں نے نکال کے اس طرح کر لیا، کچھ اور منگواؤں گی ان کے بھی اسی طرح میں بنا کے تھوڑے پیکٹ تو وہ فریز کر دوں گی۔ یہاں میرے پاس تھا یہ سبز پیاز، اس کی بھی آپ کو پتہ ہے کتنی ضرورت ہوتی ہے رمضان میں، یہ پکوڑوں میں، نان بنانے ہو اس میں، اور بھی کئی چیزیں ہیں جہاں پہ یہ کام آتا ہے، اور بہت اچھا مزے کا لگتا ہے خوشبو کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ بھی پہلے سے کٹا ہوا پڑا ہو تو آرام ہو جاتا ہے۔ اس کو میں نے سارے کو کاٹ کے، تو اس کو بھی میں نے اس کے بھی پیکٹ بنا کر رکھے۔ تو بس جی یہ تھوڑے سے کام تھے جو میں نے اس پورے ہفتے میں نے کیے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکی، بالکل نہیں اٹھ سکی، میں سر اٹھانے جوگی نہیں تھی اس پورا ہفتہ۔ تو چلیے پھر مجھے دے اجازت، لمبی ویڈیو کافی دنوں سے نہیں لگائی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس ہفتے میں نے کیا کیا، اور اپنی ہیلتھ کے بارے میں بھی تھوڑی سی اپڈیٹ دیتی ہوں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جیسا کہ میں ہر دفعہ ویڈیو کے اینڈ میں کہتی ہوں کہ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، تو واقعی ہی مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت 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 ضرورت ہے۔ تو اجازت دیجیے، ملوں گی جلد ہی آپ سے اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔